ایک اچھا شوہر کیسے بنا جائے؟ اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ ایک کہانی سناتا ہوں جو سن کر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تقوی کی دعوت دینے کے لیے صرف الفاظ کا استعمال نہ کریں، اس کے لیے آپ کے اعمال بھی بہت ضروری ہیں۔ میرا ایک دوست جو ایک سفر میں میرا دوست بنا، اس نے بتایا کہ وہ ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا اور وہ ایسی جگہ رہتا تھا جہاں بہت سے ہندو بھی آباد تھے، مسلمان بھی تھے، اور وہ مسلمان جو صرف نام کے مسلمان تھے، جنہیں دین کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ ان کے درمیان جب وہ زندگی گزار رہا تھا تو وہ بھی نام کا مسلمان تھا، دین پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے کبھی ماں سے جھگڑا کرتا، مختلف گروہوں میں رہ کر ایک دو دفعہ جیل بھی گیا۔ کچھ عرصے بعد جیل میں رہتے ہوئے اس نے خدا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ وہ مسلمان تھا، اس کا نام محمد تھا، تو اس نے سوچا کہ پہلے اسلام کو ہی جاننا چاہیے۔ سو اس نے مسجد جانا شروع کیا، یہ جاننا شروع کیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس نے شادی کی اپنی کسی دوست سے۔ جب اس نے سنجیدگی سے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اس کی بیوی نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، فریج سے شراب کی بوتلیں غائب ہو گئی ہیں۔ اب وہ اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ بھی نہیں جاتا، اور نہ ہی وہ ویکنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹلانٹک سٹی جاتا ہے۔ وہ ایک مختلف انسان بن گیا تھا، کچھ بدل گیا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا اس نے اپنی بیوی سے، نہ چیخا، نہ چلایا اس پر، نہ اسے کہا کہ پردہ کرو۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، نام نہیں بتایا، لیکن میرے دل سے اس عالم کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں۔ خیر، وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اب میں اسلام کو زیادہ بہتر طور پر جاننے لگا ہوں، لیکن میری بیوی یقینی طور پر ایسی نہیں ہے، وہ بھی نام کی مسلمان ہے، ایسے ہی جیسے میں پہلے نام کا مسلمان تھا۔ میں اس کی مدد کیسے کروں؟ عالم نے کہا، اسے اسلام کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، بس ایک اچھے شوہر بنو، اور اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو کہ وہ کیسے شوہر تھے۔ اس کو کیا بتانا ہے اس کی فکر مت کرو، بس دیکھو کہ کیسے ایک اچھے شوہر بن سکتے ہو۔ اس کے لیے بہترین چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اپنی بیوی کو تحفے دیتے تھے، وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بہت سا وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، بہت اچھا وقت۔ اور یہاں افطار کے وقت فروٹ کھاتے ہی میٹھا نہیں ہے، اور بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ پھر آپ مشروب پیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں چینی کم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن چینی تو تھوڑی زیادہ ڈال سکتی ہو۔ ایسے حالات میں سمجھ سکتا ہوں کہ تعریف کرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا، لیکن دوستو یہ سنت ہے۔ اچھا کھانا تھا، شاندار تھا، بہت ہی لذیذ تھا۔ تو ہمارے الفاظ ہماری بیویوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہ ہم سے ایسی گفتگو کی عادی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تو وہ کیا کہتی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ ایسا ہی ہے نا، اس طرح وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس عمل کو بہتر کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا شروع کی۔ شروع میں اس سے عیسائیت پر بحث کی۔ اس نے بتایا کہ عیسائی مذہب درست نہیں، تسلی بخش دلائل دیے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے اس سب کا اس کی بیوی پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ 3 سال تک اس نے اپنی بیوی سے عیسائیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس نے وہی کیا جو ایک اچھا شوہر بننے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور ایک دن وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ وہ نماز میں تھا تو اس کی نماز خراب ہو گئی۔ تو نماز کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے کہا تمہیں مجھے بتانا پڑے گا، کیوں تم ایسا کر رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ خیر، اس نے وہی کہا جو کوئی بھی بیوی کہتی۔ یہ بتانا مشکل تھا، لیکن پھر اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم جیسا شوہر نہیں دیکھا، میرا باپ ایسا نہیں تھا، میں نے تم جیسا باپ نہیں دیکھا، جس طریقے سے تم ہمارے بچوں کے ساتھ رہتے ہو، ہمارا باپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کتنی آیات یاد کی ہیں، کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، آپ کو دوسروں کو بتانے کے لیے کتنا علم ہے، آپ کے پاس عالموں کے کتنے اقوال ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے تقوی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔